قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين خاندان زہرا پر بلند صلوات امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بندہ ہم اہل بیت محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد 400 سال خاموش رہے، 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں بندہ خدا بھی تو ہم تیرے پہلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں، اس لیے خاندان سیدہ پر بلند صلوات درود پڑھنا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند صلوات تو صاحبان ایمان، صاحبان ذویل قور، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات، خالق کبریا ارشاد فرما رہا ہے وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم نے ہر ایک چیز کو ایک صحیح پیشواہ میں گھیر لیا ہے۔ تو جو ہے نا صاحب ماشاءاللہ، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معراج کی منزل تک لے کے جاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ بولنا قبلہ میں نے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دیکھیں پورے قرآن مجید کا علم ہے سورہ یاسین میں، جو ہے نا پورے قرآن مجید کا علم ہے سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کا علم ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بائے بسم اللہ میں، بائے بسم اللہ کا علم ہے نقطہ پا میں، امیر کائنات وجہ اللہ ید اللہ عین اللہ لسان اللہ نفس اللہ شریعت مصطفیٰ امام مبین ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں انا نقطہ تو تخت البا میری و باغا نقطہ ہو جو بسم اللہ کیا بات، واہ واہ، تو قبلہ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے قدیم کی حضرت وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ ارشاد مصطفیٰ ہے کہ مکمل اللہ کو یا میں محمد جانتا ہوں یا میرا بھائی علی جانتا ہے، اور مجھ محمد کو یا میرا خدا جانتا ہے اور یا میرا بھائی علی جانتا ہے، اسی طرح میرے بھائی علی کو یا تو میرا خدا جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ اب اللہ کا نبی، نبیوں کے سردار نبی، شفیع محشر نبی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق نبی اپنے بھائی علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئے، کہا کہ من شاء ينظر إلى آدم في علمه ونوحا في علمه وإبراهيم في خلته وموسى في هيبته وعيسى في زهده وأيوب في صبره ويعقوب في حزنه فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب، آواز محمد ہے جو چاہے آدم کا علم دیکھے، نوح کی نجات دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، مجھ محمد کا کمال دیکھے، اللہ کا جلال دیکھے، اسے چاہیے علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ علی کے چہرے کی طرف اتنی فضیلت، کہا کہ یاد رکھو علی کے چہرے میں 90 انبیاء کے فضائل کو جمع کیا گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ، درود پڑھے آل محمد کی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور یہاں پہ اللہ کا نبی خاموش نہیں ہوئے، آگے فرمایا کہا کہ اگر تمام سمندر سیاہیاں بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائے، زمین اور آسمان جتنا کاغذ لیا جائے، آواز مصطفیٰ آ رہی ہے، زمین اور آسمان جتنا کاغذ لیا جائے، جن اور انس مل کر لکھنے والے ہو، فرشتے بتا رہے ہو، آواز محمد آئی، کہا کہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں لکھ لکھ کے ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، جن اور انس مل لکھ لکھ کر عاجز آ جائیں گے،
بادشاہ کے بارے میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، بھئی علی کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے، علی کی عصمت کیا ہے، علی کی عصمت کا مالک ہے؟ تو صاحبان ایمان دیکھیں، جہاں تک پڑھا جاتا ہے کہ سب سے نیچے تخت الثری ہے، واہ 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 بے شک سب سے نیچے تخت الثری ہے، تخت الثری کے اوپر ارضا، پھر فضا، پھر خلا، اس کے اوپر طبقہ اولا یعنی کہ آسمان اول، پھر طبقہ ثانیہ، طبقہ ثانیہ کے اوپر ہے طبقہ ثالثہ، طبقہ ثالثہ کے اوپر طبقہ رابعہ، طبقہ رابعہ کے اوپر طبقہ خامسہ، طبقہ خامسہ کے اوپر طبقہ سابعہ، طبقہ سابعہ کے اوپر طبقہ سادسہ، سادسہ کے اوپر او ادنا، او ادنا کے اوپر کعبہ کو حسین، کعبہ کو حسین کے اوپر رسول کی نلائن، رسول کی نلائن کے اوپر رسول کا پتن، رسول کے پتن کے اوپر رسول کے من کا پیر، اور بیت اللہ میں رسول کے من کا پیر کے اوپر بیت اللہ میں امیر کائنات علیہ السلام کے قدم۔ لوگ ہم سے عظمت علی، فضیلت علی پوچھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ نبوت جھک جائے وہاں سے امامت کی پرواز ہوتی ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، واہ بھی واہ واہ بھی ضرور بڑے عالم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو صاحبان ایمان آواز محمد ہے کہ علی اسلام آئے علی میرے قریب آ، امیر کائنات علیہ السلام قریب آ، کہا کہ یا علی میرے دونوں کاندھوں پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑو۔ توجہ ہے صاحب، جناب علی بادشاہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے میں بتوں کو توڑوں گا۔ ابھی یہ علی بادشاہ نے کہا تھا، ایک صحابی سامنے آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے کاندھے مبارک پر علی کو سوار کروا رہے ہیں، آپ کے دونوں کاندھوں پہ لکھا ہوا ہے قرآن، مہر نبوت چھینا، مہر نبوت پہ لکھا ہوا ہے قرآن۔ اگر علی بادشاہ کے قدم قرآن کے اوپر آ جائیں گے یہ تو قرآن کی توہین آئے گی۔ آواز محمد آئی، او عبد خدا، او بندہ خدا خاموش، تجھے نہیں پتا اگر قرآن کے اوپر قرآن آ جائے گا یا نہیں۔ واہ 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 نعرہ حیدری۔ علی بادشاہ مہر نبوت پہ سوال ہے، علی بادشاہ نے دو توڑ دے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ عالم الغیب کو جانتے ہیں، آپ اللہ کی وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے علی کو زحمت دی، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کرام کے تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کسی صحابی کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ بتوں کو توڑ دے گا، حتیٰ کہ اسے زیادہ پتا تھا کون سا بت کیسے بنا ہوا ہے اور اسے کس طرح توڑا جائے، لیکن پھر بھی آپ صحابہ میں سے علی کو کیوں زحمت دی؟ تو یقیناً آواز رسول عربیہ کی یاد رکھو، بت توڑنے کے لیے بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہونا چاہیے۔ واہ واہ عزیزان ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھتا چلوں۔ ماشاءاللہ۔ امیر کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے 27 سال، اور یہ مکان میں چھت میں ہے، کھجور کھا رہے ہیں۔ جناب سلیمان فارسی صحن میں اپنے کپڑے سلائی کر رہے ہیں۔ علی بادشاہ نے کھجور کھائی، کھجور کی گٹلی لی اور جناب سلیمان فارسی کی طرف پھینکی۔ سلیمان فارسی دیکھ کے کہتے ہیں ابو الحسن آپ نوجوان میں ضعیف، آپ کا اور میرا مذاق کیسے؟ توجہ ہے نا، آپ کا اور میرا مذاق کیسے؟ جناب میرے کائنات علیہ السلام نے کہا اچھا سلیمان تو خود کو ضعیف اور مجھے بچہ سمجھ رہا ہے، کیا وہ واقعہ از دوران بھول گیا؟ سلیمان ایک مرتبہ حیرت زدہ ہوا۔ سلیمان نے کہا کہ ابو الحسن کون سا واقعہ؟ امیر کائنات علیہ السلام نے کہا وہی واقعہ جب آپ پانی میں نہا رہے تھے، آپ کے کپڑوں کے اوپر آگے شیر کھڑا ہو گیا، تو میں علی تھا جس نے تلوار کے ساتھ شیر کے دو ٹکڑے کیے۔ توجہ ہے نا، جناب سلیمان فارسی پریشان ہو کے کہتا ہے اے ابو الحسن کوئی علامت ہے تو بتائے۔ اس وقت آزا میرے کائنات علیہ السلام نے اپنی آستین نیچے کی، آستین نیچے کر کے پھول نکال کے کہا اے سلیمان یہ وہی پھول ہے جو تو نے مجھے بطور تحفہ دیا تھا۔ سلیمان گھبرا گیا،
چھوڑ کے آپ کے دین پہ آ گیا۔ یا رسول اللہ میرے باپ کو نہیں پتا تھا کہ میں آپ کے دین پہ آ گیا۔ اب جب میرے باپ کو معلوم ہوا کہ میں نے اپنا دین چھوڑ کے آپ کا دین اختیار کر لیا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھے قتل کرنے کے ارادے میں تھا۔ جب بھی مجھے قتل کرتا میری ماں کی محبت سامنے آ جاتی۔ تو سلیمان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مجھے سخت سے سخت کام کہنے پہ مجبور کرتا، میں تنگ آ کے اپنے گھر سے بھاگ نکلا۔ جب میں اپنے گھر سے بھاگا تو میں ایک جنگل میں گیا، اس جنگل کا نام تھا جنگل ازدران، جہاں پہ کوئی انسان نہیں جایا کرتا تھا۔ تو میں جا کے جنگل میں ایک درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ صاحبان ایمان جناب سلیمان نے فارسی رسول عربی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نیند سے فارغ ہوا تو میں نے چاہا کہ میں نہاؤں، تو میں نے پانی میں نہانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شیر وہاں پہ آیا جو میرے کپڑوں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب سلیمان نے فارسی کہتا ہے یا رسول اللہ جیسے ہی شیر میرے کپڑوں پہ آ کے کھڑے ہوا میں ڈر گیا، آہو بکا کرنے لگا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے بارے الہ تجھے واسطہ نبی کا جس کے وسیع میری مدد کے لیے۔ اس وقت ایک نقاب پوش وہاں پہ آیا، اس نے اپنی تلوار کے ساتھ شیر کے 2 حصے میں تقسیم کر دیا، اور وہ وہاں سے شیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ میں باہر نکلا، اس نقاب پوش کے قدموں میں گر گیا۔ باہر کے موسم میں میں نے پھول اتار کے نقاب پوش کو دیا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے کو 300 سے 400 سال ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ کا بھائی علی آج مجھے کیسے بتا رہا ہوں۔ آواز رسول عربی آئی، کہا کہ اے سلیمان بس اتنی سی بات، بس یہی کچھ؟ کہا یا رسول اللہ یہی کچھ سے کیا مراد؟ 300 سے 400 سال ہو گئے میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، اور علی کی ہے 27 سال زندگی۔ 27 سال میں علی کو کیسے پتا چل گیا؟ تو عزیزان نے محترم رسول عربی نے کہا اچھا سلیمان یہ بات ہے تو سن، جب میں محمد معراج پہ گیا اللہ سے ہم کلام ہوا، میں نے دائیں طرف دیکھا ایک شیر کھڑا تھا، میں محمد گھبرا گیا، آواز پروردگار ہے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ کہا کہ یا بار الہ یہ شیر کیا ہے؟ کہا کہ گھبرا نہیں، یہ تیرے چچا کا بیٹا علی ابھی تو عزیزان نے محترم رسول عربی نے کہا سلیمان پھر سن، جب میں معراج سے واپس آیا تو جب میں اپنی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ابھی کوئی صحاب میرے پاس نہ آیا، اتنے میں علی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کس کے لیے مبارکباد؟ اس وقت علی نے مجھ محمد سے کہا تھا کہ شرف ملکوتی میں جو اللہ نے آپ پر عنایات کی ہے یہ اس کی مبارکباد ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ سلیمان یاد رکھ آدم سے لے کے مجھ محمد تک جو بھی نبی مصیبت میں ہوتا تھا علی ہی نجات کے لیے آتا تھا۔ کیا بات! بس اللہ نے محترم علی بادشاہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسالت امام نے کہا یعنی مجھے عقیل سے 2 طرح کی محبت ہے، ایک عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے اس لیے مجھے محبت ہے، اور دوسری مجھے عقیل سے اس لیے محبت ہے عقیل مجھے اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ! اللہ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک تک آنسو آئے۔ علی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اور حضرات مظلوم کربلا رسالت امام کی آواز آئی یعنی اسی عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مسلم ہوگا، اور یہ مسلم میرے حسین پہ جان نثار کرے گا۔ اندر کوفیوں نے 18,000 خط حسین بادشاہ
مولا حسین ہماری ہدایت کے لیے آ. آخری خط کا عنوان یہ تھا اے مولا حسین اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے تو ہم بروز محشر آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے آپ کی شکایت کریں گے. میرے مولا حسین نے اس کے عوض ایک جواب لکھا, خط میں لکھا کہ کوفہ والوں آپ کے شرار پہ میں حسین اپنے بازوق صحابی میں سے مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو میرا وفادار صحابی ہے, جس نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی گویا اس نے مجھے حسین کے ہاتھ میں بیعت کی. یہ لکھا میرے مولا حسین نے, مسلم کو روانہ کیا. مسلم جب کوفہ میں پہنچے نا 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. جب مغرب کی نماز میرے مولا نے ادا کروائی تو 18,000 نمازی تھے. عزیزان مظلوم کربلا جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو کوئی کوفہ والا ساتھ نہ تھا. ابن زیاد نے اعلان کر دیا جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اسے اور اس کے اہل عیال کو قتل کر دیا جائے. صاحبان ایمان جناب مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے. چلتے چلتے ایک گلی میں آئے, دیکھا ایک عورت ہے جو دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے. جناب مسلم اس کے پاس آئے اور آ کر کہا اگر اسے خدا ایک پانی کا جام مل سکتا ہے. عورت نے پانی کا جام لا کے دیا. تاریخ نے اس عورت کا نام طوعا لکھا ہے. جب امیر مسلم نے پانی پیا تو آپ نے گھر پانی کا جام واپس رکھنے کے لیے گئی. جیسے ہی بات پہ آئی تو دیکھا جناب مسلم اسی کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتی ہے آپ نے خدا اپنے گھر میں جاؤ, کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کے آرام کر. جناب مسلم نے کہا اس کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. حضرات مظلوم کربلا جب کہا اس کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں تو کہتی ہے اچھا بھی بتا تو ہے کون. جناب مسلم نے کہا حسین کو جانتی ہے. کہا کہ ہاں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. جناب مسلم نے کہا کہ میں اس حسین کا سفیر, میں مسلم ابن عقیل ہوں. تو ہاتھ باندھ کے جاتی ہے مولا میں آپ کو پہچان نہ سکی, یہ آپ کا ہی گھر ہے. اندر آئے. جناب مسلم ساری رات عبادت کے خدا میں مشغول رہے. تو آگے ایک بیٹا تھا جس نے ابن زیاد کو کہا کہ مسلم جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہے. جیسے ہی ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم تو وہاں کے گھر میں ہے, اس نے لشکر بھیجا تاکہ مسلم کو گرفتار کر کے مسلم کو لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں. جناب مسلم عبادت الہیہ میں مشغول تھے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جناب مسلم کے کانوں میں آئی. جناب امیر مسلم نے تلوار کو میان سے باہر نکالا تو ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا یہاں آپ زیادہ محفوظ ہے. مسلم کی آواز آئی تو میں نوجوان بنی ہاشم ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی مجھے مسلم کی وجہ سے کسی کے گھر میں فوج آ جائے. اللہ مظلوم کربلا جناب مسلم تو آگے گھر سے باہر آئے, چاروں طرف سے فوج حتیٰ کہ مکانوں کی چھتوں پہ فوج تھی. اللہ مسلم جنگ کر رہے تھے. تو وقت کوفہ کی تنگ گلیاں تھی, چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا. جناب مسلم جب انہوں
میری چند وصیتیں ہیں، کوئی ہے جو پورا کرے؟ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تو وصیتیں کار، اگر ہمارا دل چاہا تو ہم تجھے تیری وصیتوں کو پورا کریں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہی پہلی وصیت میرے ذمہ کچھ قرض ہے، میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کرنا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے، میں نے حسین بادشاہ کو لکھ دیا تھا کوفہ میں آ جائے، 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ میں بائعت کی ہے، لیکن اب جو کوفیوں نے بائعت توڑی ہے تو جناب حسین بادشاہ سے لکھنا کوفہ نہ ہے، حسین اکیلا نہیں، زہرا کی بیٹیاں ساتھ۔ اجروں کو جناب مسلم ابن عقیل نے تیسری وصیت کی، کہا کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، میری لاش کو پامال نہ کرنا۔ یہ تین وصیتیں جناب مسلم ابن عقیل نے کی۔ اب ابن زیاد دروگا سے کہتا ہے دروگا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے